وعلیکم السلام۔ حضرات گرامی، آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیا جائے۔ پڑھیے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، آج آپ کی اس تعلیمی کانفرنس میں آ کر دل باغ باغ ہو گیا ہے۔ میں یہاں پر جو علماء اکرام کام کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر، طلبہ کی کارکردگی کو دیکھ کر اور عوام اہل سنت کو جوش کو دیکھ کر بہت ہی متاثر ہوا ہوں۔ الحمدللہ یہ سنیوں کا ایک جیتا جاگتا مجمع ہے جہاں پر ایک تاریخ رقم کی جا رہی ہے، سنیوں کے ایک عظیم ادارے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ حضرات گرامی، ہماری خانقاہ کا نعرہ ہے کہ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے۔ آپ لوگ میں سے بہت سے لوگ مہارشیف حاضر ہوتے رہتے ہیں، آپ نے اکثر اس نعرے کو سنا ہوگا کہ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے، اور میں نے اس میں جوڑا ہے کہ سب سے پہلے فرض علوم سکھائیے۔ حضرات گرامی، ہمیں اپنے بچوں کو بہترین سے بہترین تعلیم دینی ہے، اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرانا ہے، لیکن سب سے پہلے انہیں ضروری دین کا علم حاصل کرانا ہے۔ اب ماشاءاللہ لوگوں کا رجحان تعلیم کی طرف ہوا ہے، اور پہلے کے مقابلے میں بہت لوگ اپنے بچوں کی تعلیم پہ دھیان دے رہے ہیں، لیکن حضرات گرامی، تعلیم وہی کامیاب ہے کہ جس تعلیم کے ساتھ سب سے پہلے دینی تعلیم دی گئی ہو۔ ورنہ آپ جان لیں کہ کوئی ڈاکٹر ہو جائے، انجینئر ہو جائے، سائنٹسٹ ہو جائے، لیکن اگر اسے اس کے دین کا علم نہیں ہے تو یہ سب رائے گاہ ہے، بیکار ہے۔ حضرات گرامی، آج میں دیکھ رہا ہوں، آج میں خود حاضر ہوا، جو زمین آپ لوگوں نے اپنی بچیوں کے ادارے کے لیے پسند کی ہے، اور یہ تو اس کا پہلا ہی قدم ہے انشاءاللہ۔ جس طریقے سے آپ کا جوش دکھ رہا ہے، مجھے امید ہے آپ لوگ نہ صرف یہ ایک ادارہ بلکہ کئی ادارے انشاءاللہ قائم کریں گے۔ ایک وسیع و عریض زمین آپ نے پسند کی ہے، بہت ہی اچھی لوکیشن پہ زمین ہے۔ ہم لوگ مغرب کے بعد ہم لوگ وہاں پر حاضر ہوئے تھے، اور آپ کے اس ادارے کے لیے دعا بھی ہوئی۔ اس وقت کی ضرورت ہے کہ پھر سے ہم اپنے ماضی کی طرف لوٹ چلیں۔ یہ وہ قوم ہے کہ جس نے علم کے دامن کو تھام لیا تھا، جس کی مقدس کتاب کی جو آیت اترتی ہے تو ہمیں تعلیم حاصل کرنے کا علم دیتی ہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جو پوری دنیا پر راج کیا کرتی تھی، پوری دنیا کو حکمت و دانائی کا درس دیا کرتی تھی۔ ہماری وہ قوم ہے کہ جب تک ہم اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہے، علم کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہے، پوری دنیا کی رہنمائی ہم ہی کرتے رہے، اور جب تک ہم اس دنیا کی رہنمائی اور حکومت کرتے رہے، دنیا کے حالات بہتر سے بہتر رہے۔ اور جب ہم علم کے دامن سے دور ہوتے جائے، علم کا دامن ہم سے دور ہو گیا اور علم کو دوسروں نے حاصل کر لیا، تو پھر جو ہمارے قوم کا حال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ پڑوسی 57 مسلمان ممالک ہوتے ہیں، لیکن ایک مظلوم بھائی پر کیمیکلز کی بارشوں سے قید کر کے کری جاتی ہے، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہے کہ جا کر اپنے بھائی کا ساتھ دے سکے، بلکہ سب خاموش کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی، اس کی ایک بڑا وجہ یہ ہے کہ آج ہماری قوم پوری دنیا میں علم کے میدان میں پیچھے ہو گئی ہے۔ کاش ہمارے پاس بھی جو ہے ایسے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہمارے ممالک بھی اتنے مضبوط ہوتے، جو آج ہمارے ممالک کچھ بول نہیں پا رہے ہیں۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے علم کے دامن کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے انہیں تیل کی دولت تو دی ہے، تیل کی اور سونے کی تو دولت دی ہے، لیکن انہوں نے عیاشیوں میں پڑھ کر تعلیم کے دامن کو چھوڑ دیا، تو ان کا یہ حال ہوا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ایک ظالم ان کا مذاق اڑا رہا ہے، ان کی عزت کو پامال کر رہا ہے، لیکن وہ کچھ بول نہیں پا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ وہ زمانہ ہے کہ جو آدمی پیچھے رہ گیا اس کو ڈھکیل کے پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ اسی کی قدر ہوتی ہے جو نافع ہوتا ہے، جس کے پاس کچھ دینے کے لیے ہوتا ہے، جو وقت کی دوڑ کے ساتھ دوڑ جاتا ہے۔
ہمیں اگر اس ملک میں رہنا ہے، اس دنیا میں اپنے باوقار طریقے سے رہنا ہے، عزت سے رہنا ہے، تو ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا ہوگا، جو زمانے کی ضروریات کو پورا کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے اپنی دینی تعلیم کی ضروری دینی تعلیم کو حاصل کرنا ہوگا، پھر دنیاوی تعلیم میں بہترین سے بہترین کوشش کرنی ہوگی اور اس کے نتیجے کو اللہ رب العزت پہ چھوڑ دینا ہوگا۔ ہمیں اس وقت بہترین ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، اپنے اسپتالوں کی بھی ضرورت ہے، خود کے اسکولوں کی بھی ہمیں بہترین ضرورت ہے، ہمیں اپنے وکیلوں کی بھی ضرورت ہے، اپنے سائنٹسٹ کی بھی ضرورت ہے، اپنے میڈیا ہاؤسز کی بھی ضرورت ہے، اپنے بزنس مینوں کی بھی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر میدان میں اپنے لوگوں کی ضرورت ہے، ایسے لوگ ہوں جو دنیاوی تعلیم تو بہتر سے بہتر حاصل کیے گئے ہوں، لیکن ان کے دل پر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا ہو۔ جب ایسے مسلمان نوجوان اور ایسی بچیاں سامنے آئیں گے تو یقیناً پھر سے یہ قوم ایک بار جو ہے دنیا کی جو ہے بادشاہی کی دنیا کی رہنمائی کو حاصل کر لے گی۔ حضرات گرامی، یہ جو بچے ہیں یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی ایک بہت بڑی دولت ہے۔ ہمارے پاس فون آتے ہیں، جن بھائیوں کے اولاد نہیں ہوتی ہے وہ اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، روتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما دے۔ لیکن جن کو یہ ایک بیش قیمتی دولت عطا ہوئی ہے، یعنی یہ چاند سے بچے اور بچیاں عطا ہوئے ہیں، ان کے لیے ان پہ یہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں انہیں اس کا جواب دینا ہوگا کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کری، کہ ہم نے اسلام کے قوانین کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کی یا صرف پیدا کر کے انہیں بڑا ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ حضرات گرامی، ہم پہ بہت بڑی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں یہ ایک پودے کی طرح ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک کسان ایک پودے کو اپجاؤ زمین میں بیج ڈالتا ہے، پھر اس کی صفائی کرتا ہے، اسے دھوپ دی جاتی ہے، پانی دیا جاتا ہے، گندگی سے دور کیا جاتا ہے، تب جا کے ایک تناور درخت ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ ہماری آنے والی پود ہے، یہ آنے والی جنریشن ہے۔ اگر ہم نے اپنی جنریشن کا خیال نہ کیا تو یقین مانیے کہ پھر داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنی جنریشن میں دھیان دیں، ایک ایک فرد پہ دھیان دینا ہوگا، ایک ایک بچے پہ دھیان دینا ہوگا، تمام گھر کے لوگ بیٹھیں اور تمام محلے کے امام بیٹھیں، علماء بیٹھیں اور ایک ایک بچے پہ دھیان دینا ہوگا، اس کی تربیت پہ بھی دھیان دینا ہوگا، اس کی دینی تعلیم پہ بھی دھیان دینا ہوگا، اس کی دنیاوی تعلیم پہ بھی دھیان دینا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے ہمارا ایک ایک بچہ اس لائق ہو جائے کہ اس قوم کے ہمیں جو ہے اس قوم کو سرداری دوبارہ حاصل ہو۔ حضرات گرامی، میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو مدارس اسلامیہ ہیں یہ اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی کا بدن میں کتنا اہم مقام ہوتا ہے۔ بنجا جو ہے توانا ہے اور جو ہے بہت ہی طاقتور ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے یا اس میں زخم آ جائے تو وہ بستر سے لگ جاتا ہے، پھر اس کا بدن کسی کام کا نہیں رہتا ہے۔ یہی جو مقام ہے، یہی مدارس اسلامیہ کا مقام ہے۔ کسی بھی قوم اگر کوئی زندہ ہے تو ہمارا سب سے بڑی ہماری دولت جو ہے وہ ہمارے ایمان کی دولت ہے۔ ایمان کی دولت کے بعد ہمارا بزنس ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارا گھر بار ہے، ہماری پراپرٹی ہے، لیکن جو ہماری سب سے بڑی وہ دولت ہے اور یہ ہماری ایمان کی دولت ہے۔ اسی لیے ہر جگہ سے ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے، ایمان کو کمزور کرنے کے لیے ہم پہ حملے ہوا کرتے ہیں۔ تو تمہاری جو سب سے بڑی دولت ہے، انسان اپنی دولت کو سنبھال کے رکھا کرتا ہے، اس کو بچانے کی کوشش کیا کرتا ہے، اپنے سونے کے زیورات کو لاکرز میں بند کر کے رکھا کرتا ہے، موقع پہ نکالا کرتا ہے، پہنا کرتا ہے، اپنی دولت کو اپنی تجوری میں سنبھال کے رکھا کرتا ہے۔ تو سوچو ایمان کی کیا اہمیت ہوگی۔ اور ایمان کو بچانے کے لیے علم کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ حضرات گرامی، ہر کوئی عالم دین نہیں ہو سکتا، ہر بچی عالمہ نہیں ہو سکتی، لیکن ہر بچے کو ضروری علم دین حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ اسے معلوم ہو کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے، صحابہ کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے، نماز کے مسائل معلوم ہونے چاہیے، روزے کے مسائل معلوم ہونے چاہیے، زکوٰۃ و حج کے مسائل معلوم ہونے چاہیے، تجارت کے مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ تو یہ ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنائیں۔ اگر ہم آج بہت سے بوڑھے لوگ فون کرتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، بچے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ذرا سی زمین پہ بھائی کے خون کا پیاسا ہوا جاتا ہے، ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کا دامن پکڑ لیتے ہیں، ماں باپ بڑھاپے میں ہیں، بچے جو ہیں گستاخیوں پہ گستاخیاں کرے جا رہے ہیں، ان کا بڑھاپا خراب کرے دے رہے ہیں۔ اس کی بڑی حد تک وجہ یہ ہے کہ جوانی میں ہم نے ان کی تربیت پہ دھیان نہیں دیا۔ حضرات گرامی، وہ بچے کیا ایصال ثواب کریں گے جو نمازی نہیں پڑھتے ہیں، جو اپنی نماز نہیں ادا کرتے، وہ نماز کے بعد ہمارے لیے کیا دعا کریں گے؟
تو ہمیں کم سے کم ایسے بچے چھوڑ کے جانے ہیں جو ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد کم سے کم ہمارا ایصال ثواب تو کرتے رہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ جو یہاں پر پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے میں یہ محبت علماء اکرام کی اور عوام اہل سنت کی محبتیں دیکھ رہا ہوں، اور یہ نوجوان علماء کی ٹیم جناب مولانا راشد مرکزی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور جس طریقے سے میں یہ ولولہ دیکھ رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ایک بہت ہی عظیم درسگاہ کا قیام کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو مدارس ہیں، یہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوا کرتے ہیں۔ جن ممالک سے مدارس ختم ہو گئے، چند سالوں بعد وہاں سے اسلام بھی ختم ہو گیا۔ اگر حضرات گرامی ہمارے پاس علم دین نہیں ہے تو یقین مانیے نہ ہماری مسجدیں محفوظ ہیں، نہ ہمارے محلے محفوظ ہیں، نہ ہمارا کاروبار محفوظ ہے، نہ ہماری جان و مال محفوظ ہے۔ سب سے پہلے ہمیں علم دین کو محفوظ کرنا ہوگا، اپنے ایمان کو محفوظ کرنا ہوگا، تبھی یہ چیزیں جا کے محفوظ ہوتی ہیں۔ اگر ہم مدارس کمزور ہو جاتے ہیں تو دھیرے دھیرے چند سالوں بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام چیزیں کمزور ہو جایا کرتی ہیں، کیونکہ جب بندے میں علم دین ہوا کرتا ہے تبھی وہ اللہ کو پہچانتا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھتا ہے، اسے دین سے سچی محبت ہوا کرتی ہے، اور جب دین کا دامن ہاتھوں میں ہوتا ہے تو اس دنیا کی بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے، اس دنیا کی بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اور جب وہ جانتا ہے کہ ایمان میری سب سے بڑی دولت ہے تو ایمان کی حفاظت کے لیے مسلمان سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، اپنے گھروں کے ماحول کو دینی بنائیے، اسلامی بنائیے، اپنے گھروں میں ایسا ماحول بنائیے کہ ہم اپنے بچوں کی بہترین سے بہترین تربیت کر سکیں۔ آج یہ بچیوں کے لیے جو ادارہ قائم ہونے جا رہا ہے، مجھے جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ اس میں انشاءاللہ ہماری جو بچیاں ہیں وہ دینی تعلیم بھی حاصل کریں گی، اور ساتھ ہی ساتھ انگریزی نصاب کے حساب سے ایک بہترین اسکول بھی ہوگا جس میں انشاءاللہ وہ انٹر تک کی تعلیم حاصل کریں گی۔ آپ کو نہ صرف اس کی زمین لینے میں اور اس کی بلڈنگ کی تعمیر میں حصہ لینا ہے، بلکہ بچیوں کو دے کر اس ادارے کو کامیاب بھی بنانا ہے۔ یہ آپ کی زمین کا ادارہ ہے، یہ فتح گنج والوں کا ادارہ ہے۔ مولانا ایک بہترین نعت خواں ہیں، میں نے ابھی ان کے بارے میں جانا تو ان کے لیے تو کہیں بھی یہ اپنا انشاءاللہ جو اس کے طریقے سے اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایک نوجوان اور چند نوجوان علماء کھڑے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے تو ان کی پشت پناہی کریے۔ جب کوئی ہماری قوم کے ساتھ یہی پریشانی ہوا کرتی ہے کہ اگر کوئی خدمت کرنے والا کھڑا ہوا کرتا ہے تو اس میں بہت سے لوگ ماشاءاللہ ساتھ بھی دیتے ہیں، کبھی کبھی کچھ لوگ ان کی ہمتوں کو توڑ دیا کرتے ہیں اور پھر اس افسوس میں رہتے ہیں کہ ہائے ہمارے یہاں کوئی کام ہی نہیں کر رہا۔ جب تمہیں ایک چانس ملا ہے، تمہاری کوئی زمین لے کے یہاں سے جا نہیں سکتا، کوئی ادارے کو اٹھا کے اپنے گھر میں کہیں شفٹ نہیں کر سکتا ہے، زمین یہیں رہے گی، ادارہ یہیں رہے گا، بچے تمہارے ہی پڑھیں گے، تو کیوں اس ادارے کو کامیاب نہیں بناتے، کیوں اس تاریخ ساز دن کا حصہ نہیں بنتے؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ادارہ بہترین ادارہ ہوگا اور یہاں سے ہماری بچیاں پڑھ کے نکلیں گی۔ اگر ہم نے اپنی نسل کو محفوظ کر لیا، خصوصاً اپنی بچیوں کو محفوظ کر لیا، آج ہم روتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، آج اس بچی کے ساتھ یہ ہو گیا۔ میں یہ پوچھتا ہوں جب 10-10 ہزار گھر میں صرف مسلمانی آپس میں رہا کرتے ہیں تو کیسے ہماری بچیوں کے ساتھ کوئی حادثے ہو جایا کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نام کے تو مسلمان ہیں، ہم مسلمان محلوں میں تو رہ رہے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں اسلامی ماحول نہیں ہے۔ ہمارے گھروں کے ماحول میں اور غیر مذہب والوں کے ماحول میں ذرا سا فرق رہ گیا ہے۔ ہمارے یہاں بھی گانے بجانے ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں بھی جو ہے وہی تمام چیزیں اور وہی رسومات ہو رہی ہیں جو غیروں کے یہاں ہو رہی ہیں، صرف جو ہے ہم بہت فرق کم رہ گیا ہے۔ تو خدا نخواستہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیتے ہیں، جب بچے غیروں سے جا کے متاثر ہوتے ہیں تو انہیں کوئی خاص فرق ہی نہیں لگتا ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ محرم اور نامحرم کا فرق کیا ہے، حلال اور حرام کا فرق کیا ہے، زنا کتنا بڑا گناہ ہے، اپنے ایمان کو چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، ایمان کتنی بڑی دولت ہے، چاہے دنیا کی ساری دولت چلی جائے لیکن ایمان کی دولت نہ جائے، اور ہر بندہ جو ہے صاحب ایمان اس دولت سے جائے۔ تو یہ ہماری دولت ہے، اگر ہماری نسل ہی نہیں بچی تو ہماری دولت کا کیا فائدہ، ہمارے گھروں دکانوں اور مکانوں کا کیا فائدہ؟ کس کو یاد ہے کہ جس کے پاس پرانے زمانے میں دولت رہی تھی، لوگوں کو اپنے باپ دادا کا نام بھی نہیں یاد ہے۔ تو حضرات گرامی، ہمیں اپنی نسلوں کو محفوظ کرنا ہے۔ صرف دنیاوی تعلیم دلا دیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اگر جو لوگ صرف دنیاوی تعلیم لیے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ حد تک وہ کامیاب ہو جائیں، لیکن اگر دین کی تعلیم نہیں ہوتی تو وہ کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ دنیا میں دوسری قوموں کے ساتھ رہنے میں دھیرے دھیرے اپنا دین بھولتے چلے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ اپنے ایمانی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، بہت سارے ایسے ایگزامپل ہیں۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو نہ صرف ایک اسکول کی بلکہ ہزاروں ایسے اسکولوں کی ضرورت ہے۔
ایک میڈیکل کالج کھولنے میں تو 300 کروڑ کا خرچہ آتا ہے، لیکن اسکول کھولنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جو آپ میں تاجر حضرات ہیں، میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ اللہ رب العزت نے لوگوں کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے، اگر آپ چاہیں تو اپنے بزنس کے طور پہ اسکول کھولیں۔ میں تو اپنے عرس میں بھی کہتا ہوں اگر آپ چیریٹی کے لیے نہیں بزنس کے لیے اسکول کھولیں، بچے بڑے ہو رہے ہیں، بزنس کو بڑھانا ہوتا ہے، ایک ایک اسکول کھولیے، کم سے کم آپ کے ماحول کا اسکول ہوگا، آپ کے ماحول کے ٹیچر ہوں گے تو وہاں جو ہے ان سے دوسرے کام تو نہیں کرائے جائیں گے۔ بچی حجاب پہن کے آئے گی تو اس کو امتحان تو نہیں چھڑوایا جائے گا، اس کو غلط ماحول میں تو نہیں پڑھایا جائے گا۔ ایک اپنے ماحول میں پلا ہوا بچہ جب نکلے گا، جب اس کی تعلیم کے ساتھ اس کی تربیت ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا بچہ انجینئر بھی ہوگا اور وکیل بھی ہوگا۔ آج ہمارے مساجد کے اور مدارس کے کیس ہوتے ہیں، ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس کوئی اپنا مسلمان وکیل نہیں ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ